السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. سورہ الاعراف آیت 56-57. اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور مخفی طور پر پکارتے رہو، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اور اسے خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہو، یقیناً اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب رہتی ہے. یہ وہی سلسلہ ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر جو اس خطبے میں اختتام پذیر ہوگا. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو بعض افراد کو دی گئی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو قوموں کو بھی دی گئی ہیں. اور اب میں ان کا ذکر شروع کرتا ہوں حدیث کے بیان سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آخر پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات پیش کروں گا. پہلی حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا سے تعلق میں الترمذی کتاب المناقب سے لی گئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب سوموار کا روز ہو تو تم اپنی اولاد کے ساتھ میرے پاس آنا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا جس کے ذریعے اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو نفع پہنچائے گا. پھر اس روز ہم ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چادر اڑائی اور دعا کی، اے اللہ عباس اور اس کی اولاد کو ایسی ظاہری و باطنی مغفرت عطا فرما جو کوئی گناہ باقی نہ چھوڑے. اے اللہ اسے اپنی اولاد کے درمیان سلامت رکھیو.
ایک دوسری حدیث سنن ابن ماجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن میں قاضی مقرر فرمایا، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، میں ایک نوجوان آدمی ہوں، میں ان میں فیصلے کیا کروں گا جب کہ مجھے فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکساری تھی، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے تو بہت عظیم شان ہوا کرتے تھے، مگر اس انکساری کے ساتھ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا نے پھر سونے پہ سہاگے کا کام کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ اس کی دل کی رہنمائی فرما اور اس کی زبان کو ثبات عطا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت میں کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھا کرتی تھیں، بچپنی سے آپ کو اشوب چشم کا عارضہ تھا۔ آپ کے آنکھوں کے اچھا ہونے کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت سہیل بن سعد، تین چشمدید گواہوں سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھیں شدید دکھ رہی ہیں، تو گویا عارضہ تو تھا پرانا لیکن وقتاً فوقتاً زور مارا کرتا تھا، اور ان دنوں آنکھیں بہت شدید دکھ رہی تھیں۔ اور جیسا کہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، ایسا سخت عارضہ تھا کہ ایک صاحب سلمہ بن اکوع ان کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لائے تھے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور دم کر دیا، وہ اسی وقت اچھی ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی۔ ایک روایت، یہ اڑ رہے ہیں کاغذ، بیٹھ کے پکڑی رکھو، یہاں تو جگہ نہیں ہے، میں نے کہا جگہ نہیں ہے، اچھا چھوڑو۔ ایک روایت الترمذی کتاب المناقب سے لی گئی ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے وفات نہ دینا یہاں تک کہ مجھے علی دوبارہ دکھا نہ دے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرت علی زندہ رہے، اور آپ کی دعا ہی کا یہ خاص معجزہ تھا۔ عام طور پر لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزے بعض بتائے جاتے ہیں کہ خوراک میں بہت برکت پڑ گئی، اس قسم کے معجزے رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کیا ظاہر ہوتے رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے دعا کے ذریعے کھانے میں برکت پڑنے کے بے حد معجزے ہیں، اور بڑی کثرت سے بڑی قوی روایتوں سے بیان ہیں۔
اس لیے اس بارے میں شک کی ایک ادنا بھی گنجائش باقی نہیں۔ مثلا غزوہ احزاب میں تمام مہاجرین اور انصار جب خندق کھود رہے تھے تو بہت سخت بھوک کا وقت تھا۔ عام انصار عرب رواج کے مطابق تو اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب ایک موقع پر کسی نے بھوک کی شکایت کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے پردہ اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ مطلب تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سب سے زیادہ بھوک ستا رہی تھی۔ اس زمانے میں ایک صحابی نے آپ کی حالت دیکھ کر اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سخت بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 سا جو اور گھر میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذبح کیا اور بیوی نے آٹا گوندھا۔ گوشت دیگچی میں چڑھایا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے چلنے لگے تو بیوی نے کہا، دیکھو آپ کے ساتھ لوگوں کو لا کر مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چپکے سے آپ کے کان میں کہا کہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے چلیے۔ لیکن آپ نے تمام اہل خندق کو پکارا کہ آؤ، جابر نے دعوت عام کی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں چولہے سے دیگچی نہ اتاری جائے اور نہ روٹی پکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کو برا بھلا کہا کہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا، میں کیا کروں، تم نے جو کہا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی تھی۔ آپ آئے تو بیوی نے آپ کے سامنے آٹا پیش کیا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے روٹی پکانے اور سالن نکالنے کا حکم دیا۔ کم و بیش 1000 آدمی تھے، سب کھا کر واپس گئے، لیکن گوشت اور آٹے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور بقیہ کھانا جابر ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے بھی کھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دعا کا ذکر صحیح بخاری میں اس طرح ان الفاظ میں ملتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے چمٹایا اور دعا کی، اللہم علمہ الحکمہ، کہ اے اللہ اسے حکمت سکھا۔ ابو معمر کہتے ہیں کہ ہمیں عبد الوارث نے بتایا کہ آپ نے یہ دعا کی کہ اسے کتاب سکھا۔ بعید نہیں کہ آپ نے کتاب اور حکمت دونوں کی بات کی ہو، ایک کے ذہن میں لفظ کتاب رہ گیا اور ایک کے ذہن میں ایک لفظ حکمت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم و حکمت عطا کیا گیا تھا جو غیر معمولی تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری کتاب الجہاد میں درج ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تب سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی میری طرف دیکھا تبسم فرمایا۔ میں نے آپ کی خدمت میں شکایت کی کہ میں گھوڑے پر مضبوطی سے نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور دعا دی، اللہم ثبت ہو وجل ہو ہادیم مہدیہ، اے اللہ اسے ثبات عطا کر اور اسے ہادی اور مہدی بنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد آپ نے 50 مرتبہ
مختلف اسلامی مہمات میں حصہ لیا اور کامیاب گھڑ سوار کے طور پر کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ذی القلاء اور ذی ظلیم 2 بستیوں کی طرف سالار مقرر کر کے بھیجا تھا، اور وہ دونوں حضرت کے ساتھ آپ کی رہنمائی میں سر کی گئیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دعا کا ذکر الصحابہ میں یوں ملتا ہے کہ ان سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم استجب لسعد اذا دعاک، کہ سعد، یہ سنت الترمذی سے روایت لی گئی ہے، صحابہ سے نہیں، صحابہ کی بات بعد میں آئے گی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی کہ اے اللہ جب بھی سعد تجھ سے دعا کرے اس کی دعا قبول فرما۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں یہ الصحابہ میں یہ نوٹ ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں آپ مستجاب الدعوات مشہور اور آپ کی بددعا سے بھی ڈرا جاتا تھا، اور آپ کو دعا کی درخواست کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی امید رکھی جاتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو لمبی عمر کی بشارت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، اور یہ حدیث بخاری کتاب الوصایا سے لی گئی ہے۔ خدا تعالی سے علم پا کر دعا کی قبولیت کی اسی وقت اطلاع دینے کا ایک اور واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی قبولیت کی بشارت بھی دے دی۔ آپ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت کر لی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مکے میں بیمار ہو گئے تو فکر لاحق ہوئی کہ اگر مکے میں وفات ہوئی تو انجام کے لحاظ سے ہجرت کا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ چنانچہ رسول کریم ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی خصوصی درخواست کرتے ہوئے کہا، حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس جگہ وفات نہ دے جہاں سے میں ہجرت کر چکا ہوں۔ اس وقت ان کی حالت ایسی نازک تھی کہ انہوں نے اپنے مال وغیرہ کے بارے میں آخری وصیت بھی لکھوا دی تھی، اور وہ یہ تھی، اے اللہ میرے صحابہ رضوان اللہ کی ہجرت کو ان کے لیے مکمل فرما، یہ فکرہ غلط کہا گیا ہے، انہوں نے وصیت لکھوا دی تھی، یہاں تک معاملہ ختم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، اے اللہ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ہجرت کو ان کے لیے مکمل فرما، اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا کی قبولیت کی بشارت بھی دے دی، اور فرمایا، اے سعد انشاءاللہ تعالی تمہیں اللہ لمبی عمر عطا فرمائے گا، اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور کئی لوگ نقصان بھی اٹھائیں گے۔ مراد یہ تھا کہ اگر ان کے دل سے کوئی بد دعا نکلی تو وہ بھی چونکہ قبول ہوگی، اس لیے بعض لوگوں کو نقصان بھی پہنچے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موجزانہ طور پر شفا پائی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے وہ صحابی تھے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ بخاری کتاب المناقب میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دعا کا ذکر ہے۔ جابر بن عبداللہ نے مجھے بتایا یہ جابر بن عبداللہ کے لیے جو دعا ہے
اس کا پس منظر یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے مجھے بتایا کہ ان کے والد عبداللہ مقروض ہونے کی حالت میں وفات پا گئے تھے، اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ جب کوئی بزرگ باپ فوت ہو جائے اور ابھی اس کا بہت سا قرضہ اتارنے والا ہو تو اولاد کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا قرضہ اتارنے کی طرف توجہ دے۔ وہ کہتے ہیں جابر کہ میں بہت فکر مند ہوا کہ میرے پاس تو تھوڑے سے کھجور ہیں اور وہ سارے قرض خواہوں کا قرضہ اتارنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے پاس ان کھجوروں کی آمد کے علاوہ قرض اتارنے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور جو قرض ان پر تھا یعنی جابر پر، وہ کئی سال تک وہ جو قرض ان پر یعنی ان کے والد پر تھا، جابر کہتے ہیں وہ کئی سال تک میں ادا کرتا رہوں گا، بس آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ مجھ سے برا سلوک نہ کریں، کیونکہ وہ قرض خواہ بھی مسلمان تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے احترام میں ان کا خیال تھا کہ وہ پھر ان سے نرمی سے پیش آئیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کے گرد دعا کرتے ہوئے چکر لگایا، پھر دوسرے ڈھیر کے گرد دعا کرتے ہوئے چکر لگایا، اور اس کے بعد بیٹھ گئے اور فرمایا اسے ماپو۔ پھر ان قرض خواہوں کو جو ان کا پورا ادا کر دیا، اور جتنی کھجوریں آپ نے دی تھیں آپ کی دعا کی قبولیت کی برکت سے اتنی ہی کھجوریں باقی رہ گئیں۔ قبیلہ دوس جس سے حضرت ابو ہریرہ کا تعلق تھا وہ کافی مخالف تھا اور بہت دیر تک وہ ایمان نہیں لایا، تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں درج ہے کہ طفیل بن عمر ودوحی اور اس کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، دوس قبیلے نے انکار کر دیا ہے اور نافرمانی کی راہ اختیار کی ہے، آپ اللہ سے ان کے خلاف بد دعا کریں۔ کہا گیا کہ اب دوس تو ہلاک ہو چکا ہے، لیکن آپ نے دعا یہ کی کہ اللہم اہد دوسن و آتبہم، کہ اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور انہیں لے آ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض بد دعائیں بھی جو بہت زیادہ تکلیف دہ حالات کے نتیجے میں آپ کے دل سے نکلی ہیں وہ بھی درج ہیں، لیکن انتہائی تکلیف کے دوران بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کیا کرتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ان لوگوں کو کب پتہ نہیں کس شخص سے ظلم کر رہا ہے، میری قوم ہے ان کو تو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ نے قبولیت دعا کا ذکر بہت ہی عجیب رنگ میں خیال فرمایا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ عارض سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ تم خیال کرتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں کثرت سے بیان کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں ایک مسکین آدمی تھا، میں دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، اور مہاجرین کو تجارت بازاروں میں مصروف رکھتی تھی اور انصار کو ان کے اموال مصروف رکھتے تھے۔ ایک روز یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اپنا دامن پھیلائے، جو ایسا کرے گا وہ اس میں سے جو اس نے مجھ سے سنا ہوگا کچھ بھی نہ بھولے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی جو اس کثرت سے حدیثیں مروی ہیں ان کو یاد رکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، مگر یہ اس دعا کا معجزہ ہے جس کا حضرت ابو ہریرہ ذکر فرما رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا جو جھولی پھیلائے گا جو کچھ اس نے سنا ہے وہ پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ سننا تھا کہ میں نے اپنی چادر پھیلا دی یہاں تک کہ آپ نے اپنی بات پوری فرمائی، پھر میں نے اسے سمیٹ لیا۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں اسے کبھی نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے حق میں قبولیت دعا کا ایک نشان بیان کرتے ہیں۔ یہ مسلم کتاب فضائل الصحابہ میں سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا، وہ مشرک تھیں۔ یہ روایت کرنے والے کا نام یہاں نہیں درج، مگر جس نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت سنی ہے انہوں نے ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا، وہ مشرک تھی۔ ایک دن میں نے اسے دعوت اسلام دی تو اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں سنائیں جو میں سخت ناپسند کرتا تھا۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں روتا جاتا تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا تھا لیکن ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ آج میں نے اسے جب دعوت اسلام دی تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں وہ باتیں سنائیں جو میں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر خوشی خوشی آیا۔ جب میں گھر آیا اور دروازے کی طرف گیا تو دروازہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو کہا ابو ہریرہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ میں نے پانی گرنے کی آواز بھی سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے غسل کیا اور لباس پہنا اور جلدی سے اپنی اوڑھنی لی اور پھر دروازہ کھولا اور کہا اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا۔ اس دفعہ بھی میں رو رہا تھا مگر یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما کر ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا بہت اچھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اور میری ماں کے لیے ایک مومن بندے ماں کے لیے اپنے مومن بندے محبوب بنا دے اور ان کے دلوں میں ہم محبوب بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ اپنے غلام ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو مومنوں کا محبوب اور مومنوں کو ان کا محبوب بنا دے۔ اب دیکھو، ہر مومن جو مجھے دیکھتا بھی نہیں، صرف میرے متعلق سنتا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت ہے کہ آپ حضر موت کے رئیس تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آنے سے پہلے صحابہ کو بشارت دی کہ آپ کے پاس ایک شخص دور کی سرزمین سے بخوشی آنے والا ہے اور وہ اس کے رسول میں رغبت رکھتا ہے۔
اور وہ وہاں کے بادشاہوں کی اولاد باقیہ میں سے ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کے بعد وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا، اپنے پاس بیٹھنے کو جگہ دی اور انہیں اپنی چادر بچھا کر اپنے ساتھ اس پر بٹھایا اور انہیں یہ دعا دی، اللہم بارک فی وائل و ولدہ و ولد ولدہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضر موت کا والی مقرر فرمایا اور ان کو جاگیر بھی عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے صحابہ ان کی بہت تکریم کرتے تھے اور ان کی اولاد اور اولاد کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے حضرت معاویہ کے دور امارت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں ان کو ملنے گئے۔ انہوں نے آپ کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہا مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب سراقہ کے متعلق یہ حدیث پہلے بھی بارہا اب آپ سن چکے ہیں، بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہجرت کا واقعہ ہے۔ ایک لمبی حدیث میں سے ایک چھوٹا ٹکڑا آپ کے لیے میں نے چنا ہے۔ یہ بخاری کتاب المناقب میں حدیث درج ہے۔ روایت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چنانچہ وہ روایت جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر ہم سورج ڈھلنے پر روانہ ہو پڑے اور سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی جس پر اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ یہ چیز اس کی زمین پر لگنے والے نشانات سے ظاہر ہوتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے وہ دونوں ٹانگوں سمیت سر کے بل آگے چھاتی کے بل زمین پہ لگ گیا تھا۔ پورا گھوڑا اندر نہیں گیا لیکن دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے پورا گھوڑا ریت میں دھس چکا ہے۔ چنانچہ زبیر نے اس بات میں شک کا اظہار کیا ہے کہ یہ راوی کو غلطی لگی ہے، پورا گھوڑا نہیں دھسا بلکہ بعض وقت گھوڑے چھاتی کے بل گرتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پورے ریت میں یا کیچڑ میں دفن ہو چکے ہیں۔ اس پر سراقہ نے کہا، تم دونوں نے میرے بارے میں بددعا کی ہے۔ اب وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں پہچانتا تھا، حضرت ابوبکر کو بھی اس دعا میں شامل کیا، لیکن دراصل یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی تھی۔ اس نے پھر عرض کی کہ اب میرے لیے دعا کرو، خدا تم دونوں کا حامی و ناصر ہو، میں تمہارے پیچھے جس غرض سے آیا تھا اس سے کنارہ کش ہوتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی جس کے نتیجے میں وہ گھوڑے کے بار بار دھنسنے کی آزمائش سے نجات پا گیا۔ اب اس کے بعد جو باقی واقعہ ہے وہ جھوٹ اس کا ہے، اس کو حضرت ابوبکر نے یا کسی نے جھوٹ بولنے کی تلقین نہیں کی تھی، مگر تھا وہ بہرحال مشرک ماحول کا پلا ہوا۔ پھر وہ جس کو بھی ملتا تھا اس سے کہتا تھا کہ میں دیکھ آیا ہوں جس کی تلاش میں تم جا رہے ہو وہ اس طرف نہیں ہے، اور وہ جسے بھی ملتا اسے واپس لوٹا دیتا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا، یعنی واپس لوٹ گیا۔ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا، بلکہ واپس جانے کا جو وعدہ کیا تھا اسے اس نے پورا کر دکھایا۔ ایک حدیث میں ایک مغرور شخص کے ہاتھ کے شل ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مغرور شخص حضور کے سامنے بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
اس نے تکبر سے کہا میں اس سے کھا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے غرور سے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کرے کہ پھر ایسا ہی ہو۔ چنانچہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ دائیں ہاتھ کو اٹھا کر اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا، اور ہمیشہ کے لیے وہ ہاتھ ہی شل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بارش کے نزول کے بہت سے واقعات درج ہیں، اور بہت سے واقعات اس سے پہلے بارہا خطبات میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ یہ ایک واقعہ میں چنتا ہوں آج کے لیے۔ یہ حسن روایت کرتے ہیں کہ انصار کے قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی کہ جب ان میں سے کوئی وفات پائے گا تو بادل آئیں گے اور اس کی قبر پر برسیں گے۔ بادلوں کا قبر پر برسنا یہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ اچھی روایت ہے، اس سے اس گنہگار کی بخشش کی علامت ہوتی ہے۔ قبر پر تدفین کے بعد پھوار پڑنے کے نظارے تو ہم نے کئی دفعہ دیکھے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس موقع کے تھے، کیوں تھے، لیکن اس روایت میں یہ آتا ہے کہ چنانچہ ان کا ایک آزاد کردہ غلام وفات پا گیا۔ اس دعا کے بعد پہلا واقعہ جو وفات کا ہوا وہ ایک آزاد کردہ غلام کا تھا۔ مسلمانوں نے کہا کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مول القوم من انفسہم، یعنی کسی گروہ کا آزاد کردہ انہی میں سے ہوتا ہے، کی صداقت بھی دیکھیں گے۔ چنانچہ جب اس کو دفن کر چکے تو بادل آئے اور اس کی قبر پر بارش برسائی۔ آخر پر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دو اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ اس خطبے کا ابھی ترجمہ ہونا ہے اور بڑی محنت سے ہمارے مربی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے میں اس خطبے کے بعد بیٹھ کر انتظار کروں گا نماز سے پہلے۔ جب وہ مربی خطبے کا ترجمہ پیش کر چکیں گے اس کے بعد پھر نماز کے لیے تکبیر کی جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو مشکل اور مصیبت کے وقت خدا سے دعا کرتا ہے اور اس سے حل مشکلات چاہتا ہے، وہ بشرطی کہ دعا کو کمال تک پہنچا دے خدا تعالیٰ سے اطمینان اور حقیقی خوشحالی پا لیتا ہے، اور اگر بالفرض وہ مطلب اس کو نہ ملے تب بھی کسی اور قسم کی تسلی اور سکینت خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو عنایت ہوتی ہے، اور وہ ہرگز نامراد نہیں رہتا، اور علاوہ کامیابی کے ایمانی قوت اس کی ترقی پکڑتی ہے اور یقین بڑھتا ہے۔ لیکن جو شخص دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف منہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ اندھا رہتا ہے اور اندھا ہی مرتا ہے۔ جو شخص روح کی سچائی سے دعا کرتا ہے وہ ممکن نہیں کہ حقیقی طور پر نامراد رہ سکے، بلکہ وہ خوشحالی نہ صرف دولت سے مل سکتی ہے اور نہ حکومت اور نہ صحت سے، بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے جو اس کو عطا کی جاتی ہے، جس پیرائے میں چاہے وہ عنایت کر سکتا ہے۔ ہاں وہ کامل دعاؤں سے عنایت کی جاتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک مخلص صادق کو عین مصیبت کے وقت میں دعا کے بعد وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے جو ایک شہنشاہ کو تخت شاہی پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام حقیقی مراد یابی ہے جو آخر دعا کرنے والوں کو ملتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا اقتباس ہے، تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں،
لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے، یعنی اگر کوئی طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله